فکر خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی اہم اور خاص خبریں۔ ملک میں کورونا وائرس کے بڑھتے معاملات کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی وزرائے اعلیٰ کے ساتھ آج سے 2 روزہ ڈیجیٹل میٹنگ کریں گے، جس میں اس وبا کے خاتمے کے لیے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بتا دیں کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے انفیکشن کی وجہ سے 380 افراد کی موت کے بعد اس مرض سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 10,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ اس عرصے کے دوران انفیکشن کے 10,667 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ ملک بھر سے تقریباً 50 سے زائد معروف دانشوروں نے دارالحکومت دہلی میں رونما ہونے والے تشدد کے واقعات سے متعلق دہلی پولیس کی حتمی رپورٹ میں حقوق انسانی کے نامور کارکن اور سابق IAS افسر ہرش مندر کا نام شامل کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ سابق IAS افسر نے 2002 گجرات فسادات کے تناظر میں اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا تھا اور تب سے وہ معاشرے میں امن و محبت قائم کرنے کے کاموں میں آگے رہے ہیں۔ جھارکھنڈ سے ایک اور دل دہلا دینے والے ہجومی تشدد کی خبر سامنے آئی ہے۔ یہاں کے گاؤں میں قتل کے ملزم کو گاؤں والوں کی بھیڑ نے پیٹ کر مار ڈالا ہے اور 4 گھروں میں آگ لگا دی ہے۔ اس معاملے میں 8 معلوم اور 150 نامعلوم لوگوں کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے۔ حالانکہ پولیس 7 لوگوں کو بچانے میں کامیاب رہی ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل جھارکھنڈ میں تبریز انصاری کے ہجومی تشدد معاملے نے زبردست ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل UNHRC میں مسئلہ کشمیر اٹھانے پر پاکستان کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کے مستقل مشن کے پہلے سیکریٹری سینتھل کمار نے حقوق فورم اور اس کے طریقہ کار کا غلط استعمال اسے قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ کسی کو غیر منقولہ مشورے دینے سے پہلے پڑوسی ملک کو انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر خود کو قابو پانا چاہیے۔ اڈیشہ سے حکومت اور نظام کی بے حسی کی خبریں منظر عام پر آئی ہیں، جس سے انسانیت شرمسار ہوئی ہے۔ کورونا وائرس سے پھیلی وبا کے دور میں غریب، مجبور اور وسائل سے محروم لوگ اپنی بقا کی جنگ لڑنے پر مجبور ہیں۔ تازہ معاملہ اڈیشہ کا ہے، جہاں حال ہی میں امفان نامی گردابی طوفان نے تباہی مچائی تھی۔ یہاں کے ایک بینک کی بے حسی کی وجہ سے پینشن کی رقم وصول کرنے کے لیے ایک خاتون کو اپنی 100 سالہ والدہ کو چارپائی پر ڈال کر اسے اپنے ہاتھوں سے گھسیٹ کر بینک جانے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ اس واقعے کی تصاویر منظر عام پر آنے کے بعد لوگ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ بینک پر الزام ہے کہ اس نے بغیر کھاتہ بردار خاتون کو بینک لائے پینشن کی رقم جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد خاتون کو یہ اذیت ناک سفر کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ راجستھان سے بھی انسانیت کو شرمسار کرنے والی خبر سامنے آئی ہے۔ راجستھان کے جھالاواڑ ضلع میں بکری چوری کے الزام میں 16 سال کے ایک لڑکے کو برہنہ کر کے بے رحمی سے پیٹا گیا ہے اور اس کا چہرہ سیاہ کر دیا گیا۔ 16 سال کے لڑکے پر بکری چوری کا الزام لگایا گیا تھا اور اس سے 1 لاکھ روپے مانگتے ہوئے اس طرح کی غلیظ اور نیچ حرکت کی گئی ہے۔ ملزمین کو IPC کی مختلف دفعات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ ان پر الزام ابھی تک ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ اس معاملے میں جانچ جاری ہے۔ دہلی میں کورونا کا قہر جاری ہے اور کورونا انفیکشن میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین کی طبیعت اب ناساز ہوئی ہے اور ان کو دہلی کے راجیو گاندھی سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بخار اور سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ طبیعت خراب ہونے کے بعد ان کا کورونا ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے، جس کی رپورٹ ابھی آنی باقی ہے۔ تمل ناڈو کی کابینہ نے MBBS کے لیے سرکاری اسکولوں کے طلباء کے لیے 10% کوٹا منظور کیا ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں نیٹ کو پاس کرنے والے سرکاری اسکولوں کے طلباء کے لیے میڈیکل داخلے میں کوٹا فراہم کرنے کے لیے ایک آرڈیننس پاس کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ مدراس ہائی کورٹ کے سابق جسٹس کی سربراہی میں ایک رکنی کمیشن کے ذریعے رپورٹ پیش کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان نے ہندوستانی ہائی کمیشن کے 2 افسران کو ہندوستانی دباؤ کے بعد رہا کر دیا ہے۔ کل ہندوستان نے اسلام آباد واقع اپنے ہائی کمیشن کے 2 افسران کی مبینہ گرفتاری کے سلسلے میں دہلی واقع پاکستانی ہائی کمیشن کے انچارج سفیر کو طلب کیا تھا۔ غور طلب ہے کہ گزشتہ دنوں نئی دہلی واقع پاکستانی ہائی کمیشن کے 2 افسران عابد حسین اور محمد طاہر کو دہلی پولیس نے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ سماجوادی پارٹی رہنما اکھلیش یادو نے یوگی حکومت پر بدعنوانی کا الزام عائد کیا ہے۔
سابق وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا کہ سیکریٹریٹ کے اندر ایک فرضی دفتر بھی کھل گیا ہے، لیکن حکومت کو اس کی خبر تک نہیں ہے۔ انہوں نے یوگی پر طنز کستے ہوئے اسے بدعنوانی کے تئیں زیرو ٹالرنس کی نئی مثال قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ریاست کے حالات کو قابو میں کرنے میں ناکامی پر یوگی سے وزیر اعلیٰ کی کرسی خالی کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ICMR نے ریپڈ انٹیجن ڈیٹیکشن ٹیسٹ کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس کے تحت اب کورونا کی جانچ صرف 30 منٹ میں ہو جائے گی۔ ICMR کے مطابق اس جانچ کے نتیجے 99.3% سے زیادہ صحیح ہوتے ہیں۔ خیال رہے کہ یہ ٹیسٹ کٹ کوریا کی ایک کمپنی نے تیار کی ہیں۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل ہو رہے اضافے کو عوام مخالف بتاتے ہوئے کانگریس نے حکومت سے بڑھی ہوئی قیمتوں کو فوراً واپس لینے اور پیٹرول ڈیزل کو GST کے دائرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس نے حکومت سے سوال کیا ہے کہ جب بین الاقوامی بازار میں خام تیل کی قیمتیں سب سے نچلی سطح پر ہیں تو ایسے میں لوگوں کو سستا پیٹرول اور ڈیزل کیوں نہیں مل رہا۔ جموں کشمیر کے ضلع شوپیاں میں سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم جاری ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ مسلح تصادم میں اب تک حزب المجاہدین سے وابستہ 3 مقامی عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ یہ ضلع شوپیاں میں رواں ماہ چلایا جانے والا چوتھا شدت پسند مخالف آپریشن تھا، جس میں 3 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے گجرات میں 24,055 افراد کورونا سے متاثر ہیں تو وہیں 1,505 افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ احمد آباد میں سب سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں۔ اسی درمیان کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے گجرات حکومت کی شدید نکتہ چینی کی ہے۔ گجرات کو لے کر طنز کرتے ہوئے راہل نے کہا کہ متاثرین اور ہلاکتوں کی بڑھتی تعداد کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ گجرات ماڈل کی پول کھل گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ راہل گاندھی مسلسل مرکزی حکومت پر کورونا کی روک تھام اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عائد کی پابندیاں یعنی لاک ڈاؤن سے پیدا ہونے والے معاشی بحران سے متعلق سوال کھڑے کر رہے ہیں۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ نے آج اعلان کیا ہے کہ چنئی میں 19 جون سے 30 جون تک کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سخت لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے گا، لیکن سب سے زیادہ متاثر دہلی، گجرات، مہاراشٹر نے لاک ڈاؤن کی مدت میں توسیع کے امکانات کو خارج کر دیا ہے۔ کرناٹک سرکار اب کووڈ مریضوں کے علاج کے لیے نجی اسپتالوں کو استعمال کرنے پر غور کر رہی ہے۔ میڈیکل ایجوکیشن منسٹر کے سدھاکر کے مطابق کورونا ٹیسٹنگ اور علاج کی فیس سرکار کی طرف سے طے کی جائے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا ہے کہ جو بھی اسپتال کورونا مریضوں کے علاج کے لیے موٹی رقم وصولنے کی کوشش کریں گے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کرناٹک کے کلبرگی میں کورونا واریئر پر حملے کا ایک اور معاملہ پیش آیا ہے۔ یہ معاملہ پیر کے روز پیش آیا ہے جہاں لوگوں نے آشا کارکن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے عملے پر حملہ کیا ہے۔ وہیں اس دوران پولیس گاڑی، ایمبولینس اور دوسری گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ممبئی سے لوٹے 14 افراد کے کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے افسران اس علاقے پہنچے تھے، جس دوران ان پر گاؤں والوں نے پتھراؤ کر دیا۔ کرناٹک حکومت نے ریاست بھر میں بچوں کی آن لائن تعلیم پر پابندی کا حکم نامہ جاری کیا ہے۔ پابندی کا یہ حکم ریاست کے تمام نجی اسکولوں کو جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کنڈر گارڈن سے لے کر 5ویں کے طلباء کے لیے آن لائن کلاسز مکمل طور پر بند کر دیے جائیں۔ ساتھ ہی بچوں کے آن لائن کلاسز پر فیس وصولنے والے اسکولوں کو بھی انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ وہیں پابندی کا اطلاق طلباء کو بھیجے گئے پہلے سے ریکارڈ شدہ ویڈیو اور آڈیو مشمولات پر بھی ہوگا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے اعلان کے بعد کورونا مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ کرناٹک حکومت نے اب قرنطینہ کے اصولوں میں ترمیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہاراشٹر سے لوٹنے والے سبھی افراد کے لیے 7 دن قرنطینہ مراکز میں رہنا لازمی ہوگا، جبکہ اس کے بعد مزید 7 دن گھر میں کوارنٹائن میں رکھا جائے گا۔ وہیں دہلی، تمل ناڈو سے آنے والے افراد کو 3 دن کوارنٹائن مرکز میں گزارنے ہوں گے، جبکہ 11 دن گھر میں کوارنٹائن کی مدت گزارنی ہوگی۔ ان کے علاوہ دیگر شہروں سے آنے والے افراد کو 14 دن گھروں میں ہی کوارنٹائن کیا جائے گا، جبکہ شہر آنے والے ہر فرد کے لیے سندھو پورٹل پر رجسٹر کرانا لازمی ہوگا۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکرخبر.com۔